انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ پروگرام تو ہمارا ظہر کی نماز کے متصل شروع کرنے کا تھا، لیکن اکیڈمی کا درس نظامی پروگرام جو 8 سالہ درس نظامی پروگرام ہے، اس کے سال اول کا آج ابتدا ہو رہی ہے یہاں پہ ایبٹ آباد میں۔ ہدایہ اکیڈمی بنیادی طور پر کراچی میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور اب تک اس کے 13 بیچز مکمل 8 سالہ درس نظامی وفاق المدارس العربیہ ملتان پاکستان سے امتحان دے کر فارغ ہو چکے ہیں۔ 84 پی ایچ ڈیز ہیں فارغ ہونے والے حضرات میں، اور اسی طرح انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بزنس مینز ہیں، ریٹائرڈ مختلف شعبہ جات کے حضرات ہیں، اور اس وقت تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد 985 ہے، جو پورے ملک میں ہدایہ اکیڈمی کے کیمپسز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہدایہ اکیڈمی کا بنیادی جو کیمپس ہے وہ کراچی میں ہے، اور پھر حیدرآباد، سکھر، لاہور اور اسلام آباد، مانسہرہ، اور اس سال سے ایبٹ آباد اور پشاور، یہ 2 نئے کیمپس ہیں۔ پشاور میں بھی اس سال پہلے سال سے ابتدا ہو رہی ہے، اور ایبٹ آباد میں بھی پہلے سال سے ابتدا ہو رہی ہے۔ پشاور والے کیمپس کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، اسلام آباد کا کیمپس تقریباً پرانا ہے۔ تو آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے قبول کیا ہے۔ یہ برکت والا علم ہے، روشنی والا علم ہے، نور والا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو حاصل کرنے، اس کی قدر نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو حضرات ہیں وہ تشریف کراچی سے لا چکے ہیں، میں تعارف بھی کروا دوں گا حضرت کا۔ حضرت مولانا شیخ فاروق فیروز صاحب تشریف لائے ہیں، اسی طرح اسلام آباد سے مولانا پروفیسر ڈاکٹر معیز اللہ غوری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور دیگر حضرات بھی ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں۔ تھوڑا ٹائم کی تبدیلی کی وجہ سے اور کچھ ساتھی تقریباً ابھی تشریف لا رہے ہیں، اس لیے تھوڑی پروگرام میں تاخیر ہو گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مختصر وقت میں اس مبارک مجلس میں ہمارا بیٹھنا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گھر کی اپنے گھر سے نکال کر، دنیا کے گھر سے نکال کر جنت کے گھر میں لا کے بٹھایا ہے، اور یہ جنت کا گھر ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پاک جگہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری گزارش ہوگی، مختصر پروگرام ہوگا، بہت لمبا چوڑا نہیں، چونکہ حضرات نے آگے مانسہرہ بھی جانا ہے، تو اس لیے جو حضرات ہمارے اکابرین بات آپ سے فرمائیں گے، امید ہے سب حضرات اس کو غور سے سماعت بھی فرمائیں گے، اور اس پر کما حق کو عمل کرنے کی کوشش بھی فرمائیں گے۔ میں آج کے مہمان، اس مبارک تقریب کے مہمان، ہمارے کراچی سے خصوصی طور پر صرف آج کے اس پروگرام کی اورینٹیشن کلاس کے آغاز کے لیے تشریف لانے والے ہدایہ اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری اور ہمارے شیخ حضرت مولانا شیخ حضرت اقبال صاحب کے محبوب حضرت مولانا شیخ فاروق فیروز صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور حضرت سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے ہدایہ اکیڈمی کے حوالے سے بھی تفصیلاً جو بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لاہ عمل بھی رکھیں گے، اور اپنے مخصوص انداز میں واعظ و نصیحت بھی ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت کے ساتھ ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں اسلام آباد اور پشاور، مانسہرہ، ایبٹ آباد کے جو ناردرن کیمپسز ہیں، ان کے نگران مولانا ڈاکٹر پروفیسر شیخ معیز اللہ غوری صاحب، عالم دین بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور پیر طریقت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی ماحول سے نکل کر، اسی درسگاہ سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میں سب سے پہلے مولانا ڈاکٹر شیخ معیز اللہ غوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی نصائح، ہدایات سے حاضرین مجلس کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر شیخ معیز اللہ غوری صاحب، اسلام آباد۔ الحمدللہ، آج کا دن بڑا مبارک دن اس لحاظ سے کہ ہدایہ اکیڈمی کا تعلیمی سال شروع ہو گیا،
الحمدللہ، اور سارے کیمپسز میں اکٹھا شروع ہوا ہے۔ حضرت کراچی سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا شیخ فاروق فیروز صاحب دامت برکاتہم۔ تو آج صبح اسلام آباد کیمپس کا بھی اورینٹیشن ڈے تھا، پہلا دن تھا، اور اب آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ آج یہاں پہ بھی ہمارا پہلا دن ہے، اور یہ اور زیادہ بابرکت موقع ہے کہ یہ اس پورے کیمپس کا پہلا دن ہے، پہلی کلاس کا، اور پھر شام کے وقت مانسہرہ کیمپس کا بھی اورینٹیشن ہے الحمدللہ۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی بابرکت موقع ہے۔ تھوڑا سا بس آپ کو ہدایہ اکیڈمی کے حوالے سے انٹروڈکشن دینا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم کا یہ لگایا ہوا پودا ہے، جو آج سے کم از کم 18-19 سال پہلے حضرت نے کراچی میں اس کی بنیاد رکھی، اور کراچی میں ایک کمرے سے یہ ادارہ شروع ہوا۔ تو حضرت خود پڑھاتے تھے، ایک استاد صاحب ساتھ ہوتے تھے، اور 4 یا 5 طلباء ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ وہ ایک کمرے سے جو ادارہ شروع ہوا ہدایہ اکیڈمی کا، الحمدللہ اب پاکستان میں اس کی 9 برانچز ہیں، 9 کیمپسز ہیں، جن میں سے کراچی ہے، حیدرآباد میں ایک کیمپس ہے، ایک کیمپس سکھر میں ہے، لاہور میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے، ایک کیمپس مانسہرہ میں ہے، اور آج اس کیمپس کا بھی افتتاح ہو رہا ہے الحمدللہ ایبٹ آباد میں، اور پشاور میں بھی کیمپس ہے۔ ان 9 کیمپسز کے علاوہ ایک کیمپس اور بھی ہے، وہ ڈیلس امریکہ کا جو شہر ہے اس میں، اگر چونکہ وہاں پہ بھی تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کیمپس ہے، اور وہاں پہ بھی لوگ عالم دین بن رہے ہیں۔ ان سارے کیمپسز سے ہٹ کے حضرت کا ویژن یہ تھا کہ یہ جو پڑھائی ہے یہ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ہم ہر شہر میں اور ہر قصبے میں تو کیمپس نہیں کھول سکتے، پھر حضرت نے ارادہ فرمایا کہ آن سائٹ کے ساتھ، اب چونکہ آن لائن کا دور ہے تو آن لائن کیمپس بھی ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ آن لائن کیمپس کی بنیاد رکھی، اور اللہ نے اس کو زبردست قبولیت عطا فرمائی۔ اس وقت الحمدللہ 33 ممالک میں 6 بر اعظم کے اندر ہدایہ اکیڈمی طلباء کو پڑھا رہی ہے اور عالم دین بنا رہی ہے۔ تو افریقہ کا ملک گھانا وہ بھی شامل ہے، امریکہ کے اندر بھی لوگ شامل ہیں، آسٹریلیا سے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، یورپ سے بھی پڑھ رہے ہیں۔ آج حضرت اسلام آباد میں تھے، تو جہاں اسلام آباد کا اورینٹیشن تھی تو ساتھ ہی جو آن لائن کا ایک کیمپس، آن لائن کا ایک سلاٹ ہے ڈی سلاٹ، تو وہ بھی آن لائن تھا، اور 80 طلباء آن لائن موجود تھے اس سیشن میں۔ تو 80 طلباء سے ہم نے کچھ طلباء سے پوچھا کون کہاں سے ہے، تو ایک سعودی عرب میں بھی بیٹھا ہوا تھا، 2-4 سعودی عرب میں تھے، کوئی ایک امریکہ سے تھا، کوئی ایک خانے وال سے تھا۔ تو دیکھیے اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرما دی الحمدللہ، یہ مشائخ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت ہدایہ اکیڈمی کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں 1200 سے زیادہ طلباء ہیں، اور ان طلباء میں 92 پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں۔ تو یہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں یہ جو عالم دین بن گئے ہیں یا عالم دین بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل ڈاکٹرز الگ ہیں، انجینئرز الگ ہیں۔ تو ایک دنیاوی لحاظ سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ موجود ہے، اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹاپ آف دی لائن جو ہے یہ ہدایہ اکیڈمی نظر آئے گی، ایسی اکیڈمی جہاں پہ کام کاروبار والے لوگ ہیں اور ہفتہ اتوار 2 دن دینا چاہتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہدایہ اکیڈمی ان کو یہ تعلیم دیتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے ہدایہ اکیڈمی کا۔ اب میں درخواست کروں گا حضرت شیخ فاروق فیروز صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ ہماری اصلاح کے لیے کچھ اصلاحی مواد۔ تو سر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ اس وقت پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم آن لائن جو پڑھاتے ہیں تو وہ ہفتہ اتوار 2 دن سیشن ہوتا ہے، اور جو لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں،
اور ایسے ممالک میں رہتے ہیں جن کو 7:30 بجے صبح سے لے کے 11 بجے تک کا وقت سوٹ کرتا ہے، اسپیشلی امریکہ اور پاکستان سے لوگ ہوتے ہیں، وہ صبح میں پڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور سیشن ہمارا ہوتا ہے دوپہر میں، وہ ہوتا ہے 2 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب یورپ میں، برطانیہ میں صبح ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ، ان کے لیے سہولت اس وقت کی ہوتی ہے۔ پھر افریقن کنٹریز میں جہاں گھانا ہے، نائجیریا ہے، یوگینڈا ہے، ملیشیا ہے، ان سب، بنگلہ دیش ہے، ان سب ممالک میں لوگ اس دوپہر کے سیشن میں پڑھتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک اور سیشن ہوتا ہے جو شام میں ہوتا ہے، 6 سے 9:30۔ یہ 6 سے 9:30 کا جو سیشن ہوتا ہے، یہ پھر امریکہ والے جن کے یہاں اس وقت رات ہوتی ہے اور ادھر صبح ہو جاتی ہے، یا یہاں شام ہوتی ہے وہاں صبح ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگ امریکہ والے آ جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسے مصروفیت والے لوگ ہوتے ہیں جو پورا دن میں وقت نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سلاٹ ہے جو رات 9 بجے سے لے کے اور 12 بجے تک، مڈ نائٹ سلاٹ ہے۔ اس میں جو امریکہ کینیڈا میں جو لوگ ہیں، یا یہ جو یورپ میں لوگ ہیں جو دن میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں وہاں شام ہو جاتی ہے، کسی کے یہاں صبح ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس سلاٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور وہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے مختلف ملکوں میں وہ اس موبائل پہ ہیں، تو آپ حضرات سے بھی گفتگو ہوگی اور ہماری جو ساتھی ہیں ان سے بھی گفتگو ہوگی۔ جی، آن لائن سیکشن میں جو ساتھی اس وقت موجود ہیں، میری درخواست ہے کہ اپنے کیمرے آن کر دیں۔ مولانا طارق شاہ صاحب تمام طلباء سے درخواست کریں کہ کیمرہ آن کر دیں، آواز کو۔ تمام طلباء اپنے کیمرے آن رکھیں۔ جی، یہ آن لائن سی سیکشن سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ حضرات جو ہیں وہ اس وقت نہ جانے کہاں کہاں بیٹھے ہیں، لیکن یہ فقیر اس وقت ایبٹ آباد میں موجود ہے، اور یہ آپ کے سامنے ایبٹ آباد کیمپس کے یہ طلباء ہیں، اور یہ ہمارے اساتذہ ہیں، اور یہ ناظمین ہیں، اور یہ بچے یہاں پہ مدرسے میں جو پڑھتے ہیں یہ ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ ڈاکٹر معیز اللہ، حضرت مولانا ڈاکٹر معیز اللہ غوری صاحب موجود ہیں، جو اسلام آباد کیمپس کے اور اس پورے ریجن کے بھی نگراں ہیں۔ جناب طاہر رحمان جتوئی صاحب، آپ کہاں موجود ہیں طاہر صاحب؟ آپ حیدرآباد میں موجود ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ احمد فاروق صاحب، آپ کہاں موجود ہیں؟ آسٹریلیا میں، میلبرن میں موجود ہے، ماشاء اللہ۔ میلبرن میں ایک طالب علم ہے اور حیدرآباد میں ایک طالب علم ہے، ماشاء اللہ۔ ایاز صاحب، آپ کہاں پر ہیں؟ جی ایاز، ڈو یو ہیئر می؟ احمد الطاف صاحب، آپ کہاں موجود ہیں احمد؟ اچھا، چلو کراچی کا موسم بھی پتہ چل گیا آپ سے، ہیں؟ شارم رسول صاحب، وعلیکم السلام۔ جی ماشاء اللہ۔ جی ایاز صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی، کہاں پر ہیں؟ ریاض میں ہیں، چلے آپ کو بھی ہم دکھا دیں نا، ریاض والوں کو بھی دکھا دیں، حرمین کے قریب ہے نا، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ جی حارث الدین صاحب، وعلیکم السلام۔ جی آپ کہاں پر ہیں؟ کراچی میں ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اب یہ اتنے سارے لوگ ہیں کہ ان سب کو ایک ساتھ سلام کرنا اور تعارف کرانا تو مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ حضرات ہماری اس گفتگو کا حصہ ضرور ہیں،
Oh, Abdul Karim Yakubu, how are you? Abdul Karim, do you hear me? Abdul Nasir Yakubu, do you hear me? Abdul Nasir? Yes, how are you? Where are you right now? You are in Ghana? Ah, great. We congratulate you and we welcome all of you who are present today from Ghana, Nigeria, Uganda, and other countries. Because it's time for, oh, Thomas Lynch. How are you, Mr. Thomas Lynch? Can we see you, Mr. Thomas? Is it possible to open your camera, please? Oh, great. How are you? Let me show you the our Abbottabad campus. This is the northern area in Abbottabad. It's a very beautiful area. This is the orientation ceremony of Abbottabad campus. Yes, Mr. Yakubu, can you please open your camera, please? Is it possible? Ah, great. Let me show all of them. ये है हमारे नासिर याकूबू घाना से. Do you see people from Pakistan? Yakubu, do you want to see children of Pakistan? You see these beautiful small children. Ah, mashallah, mashallah. We welcome all the students who are. ये है हमारे याकूबू नासिर याकूबू. ये घाना से हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. आज की हमारी ये तकरीब, the people who are studying in English, can you please go into your classes? मौलाना तारिक शाह साहब जो अंग्रेजी का सेक्शन है उसके तमाम तलबा को अपनी क्लासेस में भेज दें, क्योंकि ये बयान उर्दू में होगा तो ये हजरात जो है वो अपनी क्लासेस ले सकें. जज़ाकुमुल्लाह खैर. All the students who are studying in English E section, can you please go into your classes and leave this link, please. Thank you very much. जी माजरत चाहते हैं, आप हजरात को इंगेज इसलिए रखा कि ये बेचारे दुनिया में कहाँ कहाँ बैठे हैं और इन हजरात को भी इस आजिज़ से गुफ्तगू करनी थी और वक्त चूँकि एक ही था, इस वजह से ये. तो आज की हमारी ये सेशन जो लोगों ने आज ज्वाइन किया है हिदाया एकेडमी को, चाहे वो एबटाबाद में हो, चाहे वो इस स्लॉट सी में हो, आप तमाम हजरात को हम खुश आमदेद कहते हैं. हिदाया एकेडमी एक ऐसा इदारा है जहाँ पे दुनियावी एतबार से तालीम याफ्ता लोगों के पास एक सुनहरी मौका है कि वो अपने आप को इस काबिल बना दें कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम पेश होंगे और अल्लाह ने अगर ये सवाल किया कि मैंने इतनी तालीम तुमको दुनिया की दी कि कोई डॉक्टर बन गया, कोई PhD कर गया, कोई इंजीनियर बन गया, किसी ने जो है वो लॉ में मास्टर्स कर लिया, तो क्या कुरान की आयतें समझ में आती हैं? तो हमारा जवाब मुश्किल से दिया जाएगा. इसलिए ये वो इदारा है जहाँ पे आपको कुरान की तालीम दी जाएगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की भी तालीम दी जाएगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं. और ये जो तालिब इल्म है, ये इसकी वैल्यूज़ जो है ना, ये उसी वक्त पता चलती हैं जब इंसान किसी मदरसे में दाखिला लेता है.
یہ ادارہ ویسے ہی روایتی مدرسوں کی طرح مدرسہ ہے، لیکن صرف ہم نے آپ کے نمبر آف آورس کو جو ہے وہ مینیج کیا ہے تاکہ آپ اپنی دنیاوی مصروفیات بھی پوری کر سکیں اور دین کا علم بھی حاصل کر سکیں۔ یہ جن سیڑھیوں سے چڑھ کے اور جن دروازوں سے داخل ہو کے آپ اندر آئے ہیں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ وہی داخل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ کرکٹ کی ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے نا، تو 11 کے 11 لوگ سلیکٹ نہیں ہوتے۔ کپتان سلیکٹ ہوا ہوتا ہے، وکٹ کیپر سلیکٹ ہوا ہوتا ہے، ایک دو فاسٹ بالر سلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں، ایک دو اچھے بیٹسمین سلیکٹ ہوتے ہیں۔ سلیکشن جو کرنا ہوتا ہے نا، وہ لیفٹ اوورس کے لیے ہوتا ہے کہ جی اس نے بھی کھیلنا ہے، اس نے بھی کھیلنا ہے، اس نے بھی کھیلنا ہے، 2-3 ساتھ اور ملاؤ تو پوری ٹیم بن جاتی ہے۔ تو آپ حضرات بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کے فیصلے فرماتے ہیں، یفقہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ بہت آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کو مدرسے کی راستہ دکھاتے ہیں، اور ہدایہ اکیڈمی میں اور ایسے جتنے بھی کراچی، پاکستان، دنیا میں مدرسے ہیں اس میں داخلہ دیتے ہیں تاکہ یہ علم سیکھے۔ اور یہ بات اس عاجز کو گارنٹی ہے کہ جو آدمی ان دروازوں سے داخل ہو کے مدرسے میں آ جائے گا اور مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پورا سال آئے گا، وہ ضرور ان کتابوں کا امتحان پاس بھی کر لے گا اور اس علم کو اپنے اندر منتقل بھی کر لے گا۔ یہ کالج یونیورسٹی کا بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھس، یہ ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یہ علم ہے جو اساتذہ اپنے دلوں سے آپ کے دلوں میں منتقل کریں گے۔ یہ ایک روحانی علم ہے۔ قرآن کی تفسیر دل میں ڈالیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے دل میں ڈالیں گے، جو دین کی سمجھ کی چیزیں ہیں، فقہ کا علم ہے، وہ آپ کے اس میں ڈالیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرجا، جو نکلا، طلب العلم، جو دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا، فہو فی سبیل اللہ، بس وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، جہاں تک کہ وہ واپس اپنے گھر نہیں آتا۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے وقت کو اللہ کے راستے میں لکھ دیتے ہیں۔ آپ گھر سے نکلیں گے اللہ کے راستے میں، فرشتے پر بچھاتے ہیں جب طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے مدرسے میں آتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات اور جو یہ آن لائن میں بیٹھے ہیں، یہ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو آپ حضرات جو ہے اس مدرسے میں داخلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اور تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا۔ تحقیق ہم نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا، اور یہ محنت جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک محنت ہوتی ہے دنیا کو کمانے کی محنت، دنیا کو بنانے کی محنت، اور دنیا میں اپنا ٹھکانہ جمانے کی محنت، اور دوسری محنت ہوتی ہے دین کی محنت۔ انسان اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرے، انسان جنت میں اپنا گھر بنانے کی محنت کرے۔ آج کا انسان دنیا کی محنت میں لگ گیا ہے، پورا دن دکان کے اندر ہوتا ہے اور پوری رات دکان اس کے اندر ہوتی ہے۔
ہر وقت بھاگ رہا ہے، ایسے بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے جیسے پٹری کے اوپر ریل گاڑی بھاگ رہی ہے۔ خواہشات اتنی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میرا گھر ایسا ہو، میرا کاروبار ایسا ہو، میری بیوی ایسی ہو، میرے بچے ایسے ہوں، میرا سوشل سٹیٹس ایسا ہو، میری حیثیت اتنی سے اتنی ہو جائے۔ ایک شہر میں کاروبار ہوگا تو دوسرے شہر میں ہو جائے، 2 شہروں میں کاروبار ہے تو دوسرے ملک بھاگے گا کہ دبئی میں کام کروں گا، تو UK میں کام کروں گا، تو یہاں کام کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی چیز کو سوچتے رہنا، ہر وقت اس دنیا کے پیچھے بھاگنا، اس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ہر وقت اس خواہشات کے اندر گھومنا، ایک خواہش پوری نہیں ہوئی دوسری آئی اس کے پیچھے لگ گئے، وہ پوری نہیں ہوئی تیسری آئی اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جو انسان اپنی پوری زندگی میں پوری توانائیاں صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو بنانے میں، دنیا میں اپنا اسٹیٹس بنانے میں لگتا ہے، اس کے اوپر 5 قسم کے حالات آتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ جو انسان اپنی پوری زندگی میں پوری انرجیز کو، پوری توانائیوں کو صرف دنیا کمانے، دنیا بنانے اور دنیا میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یا تو شہوت کے مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ اولاد ایسی دیتے ہیں جو اس کے کمائے ہوئے مال کو شہوت سے ضائع۔ پنجاب کا ایک گاؤں تھا، اس کے ایک زمیندار تھے، بہت بڑے زمیندار تھے۔ اللہ نے اتنی زمین دی تھی کہ ان کی زمین میں 3 ریلوے اسٹیشن آتے تھے۔ جہاں سے زمین شروع ہوتی تھی وہاں ایک ریلوے اسٹیشن آتا تھا، بیچ میں دوسرا ریلوے اسٹیشن آتا تھا، اور جہاں زمین ختم ہوتی تھی وہاں تیسرا ریلوے اسٹیشن آتا تھا۔ تو بہت بڑا زمیندار تھا۔ ایک دن اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ گاؤں میں چوک پہ کھڑا، اور سب کو اس نے ایک ایک کلفی لے کے دی، سب کلفی کھا رہے تھے۔ ایک دوست نے کہا کہ یار آج کل بڑا حالات خراب ہیں، سمجھ میں نہیں آتا پیسہ آئے گا کہاں سے۔ دوسرے نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا یار تیری بات ٹھیک ہے، واقعی اتنے حالات سخت ہیں، میری بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ پیسہ آئے گا کہاں سے۔ تیسرے نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی۔ جب یہ 2-3 دوستوں نے اس قسم کی بات کی تو اس نے کہا یار تم لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پیسہ آئے گا کہاں سے، اور میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیسہ میں لگاؤں گا کہاں پہ۔ اتنا پیسہ، اللہ کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمیندار کی زندگی چھوٹی رکھی تھی۔ چند عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو تھوڑے دن گزرے تو جو اس کا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، 18 سال کا نوجوان بیٹا تھا، ساری زمینوں کی ساری جائیداد کا مالک ایک اکلوتا 18 سال کا بیٹا۔ اب جب وہ بیٹے کے پاس دولت آئی تو دوست بن گئے۔ ایک دن دوستوں نے کہا کہ یار بہت دن ہو گئے ہیں تو چلو ہم کچھ فن ٹائم کر لیں، کچھ جو ہے وہ عیاشی کا پروگرام بنائیں۔ چنانچہ ایک عورت کو، فحاشی والی کو بلا کے لے آئے، اور پوری رات فحاشی کا پروگرام چلا اور خوب پیسے لٹائے گئے۔ نوجوان کو بھی بڑا مزہ آیا، دوستوں نے بھی بڑا انجوائے کیا۔ تھوڑے دن بعد پھر ایک دوست نے کہا کہ جی میں یہ کرتا ہوں، اس نے کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ وہ بھی اپنا حساب سے گندگی کا سامان لے آیا۔ اب یہ ایک روٹین بن گیا، رت نئے مہمان آتے اور تقریباً روزانہ اسی طرح کی تقاریب ہوتی
اور یہ عیش و عشرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب 6-8 مہینے گزر گئے تو ایک دوست نے کہا یار یہ گاؤں میں کیا رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم شہر میں جائیں تو شہر کی رنگینی دوسری ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، تمام دوستوں کو لے کے شہر گیا۔ اب جو شہر میں عیاشی دیکھی تو اس کی تو آنکھیں کھل گئی۔ اس نے کہا اچھا، ہم نے تو وقت ہی ضائع کیا گاؤں میں، یہاں تو بہت عیاشی ہے۔ اب آئے دن دوستوں لے کے آتا شہر، خوب عیاشی کرتے، پھر واپس جاتے، پھر آتے اور پھر واپس جاتے۔ 6-8 مہینے اور گزر گئے یہ کرتے کرتے، تو ایک دن ایک دوست نے کہا کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان سے باہر چلتے ہیں، فارن کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں کا مزہ ڈفرینٹ ہے۔ اس نے کہا یہ بھی بہت اچھا۔ چنانچہ 2-3 دوستوں کو لے کے یہ باہر گیا۔ اب جو ان ملکوں میں جا کے دیکھا تو ان کی تو آنکھیں ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا لو، اصل تو عیاشی یہاں پر ہے۔ اب آئے دن جاتے اور 1-1.5 سال تک خوب یہ گندگی کرتے کرتے کرتے، اب جیسے گاؤں میں آتا منشی سے کہتا پیسے دے دو، منشی پیسے دیتا۔ ایک دفعہ منشی نے کہا جی پیسے ختم ہو گئے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو زمین اتنی پڑی ہے ایک ٹکڑا بیچ اور مجھے پیسے دے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ منشی نے وہ ٹکڑا بیچا اور پیسے دیے اور جناب یہ چلے گیا۔ پھر تھوڑے دن بعد آیا، بولا جی مجھے پیسے چاہیے، ایک ٹکڑا بیچو۔ اب آئے دن یہی ہوتا، وہ آتا منشی کو پریشر ڈالتا، منشی ایک ٹکڑا بیچتا، اس کو پیسے دیتے، یہ عیاشی میں پیسے لٹا دیتا۔ دیکھتے 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 جس باپ کے ریلوے اسٹیشن 3 آتے تھے، زمین میں اس کی ساری زمین بک گئی۔ ایک گھر جس میں یہ رہتا تھا وہ رہ گیا۔ اللہ کی شان، اتنی زیادہ عیاشی کرنے کی وجہ سے یہ نوجوان بیمار ہو گیا۔ اب جب اس کو ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے جب اس کی تشخیص کی تو کہا اس کو تو بہت خطرناک مرض لگ گیا ہے، یہ تو پاکستان میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، اس کا اگر علاج کرانا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے تو فلاں فلاں ملک میں جانا پڑے گا اور اس پہ بڑا خرچہ ہوگا۔ فوراً اس نے منشی سے کہا کہ مجھے پیسے دے دو۔ اس نے کہا جی زمین کا ٹکڑا ہی کوئی نہیں بچا، میں پیسے کہاں سے لا کے دوں؟ اس نے کہا یہ گھر تو بچا ہے، اس گھر کو بیچو، میں ہی مر گیا تو اس گھر کا کیا ہوگا؟ لہذا گھر کو بیچا گیا، سارے پیسے اس کو دیے گئے۔ 3-4 مہینے پاکستان سے باہر رہا، اس قابل ہو گیا کہ یہ اسٹریچر پہ پاکستان آ گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ جی بس یہ اتنا ہو گیا، باقی جو ریکوری ہے یہ اپنے مقام پہ جا کے کر لے کیونکہ وہاں خرچہ زیادہ ہے اور اس کے بعد پیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ لڑکا واپس پاکستان آیا اور جب گاؤں پہنچا تو نہ زمین تھی اور نہ مکان تھا۔ جس چوک پہ کھڑے رہ کے اس کے باپ نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ، اسی چوک پہ اس کا بیٹا بھیک مانگ رہا تھا۔ جب انسان اپنی پوری انرجیز کو، اپنی پوری توانائی کو، اپنی پوری زندگی کو صرف اور صرف اس دنیا کو کمانے میں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ یا اس کو خود شہوت میں مبتلا فرما دیتے ہیں، ورنہ نسلوں میں اولاد ایسی آتی ہے جو سارے مال کو ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسرا ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جو اپنی زندگی کا محور اور مرکز صرف اور صرف دنیا کو بناتا ہے، یا تو اللہ شہوت سے اس کے مال کو ہلاک کرتے ہیں، ورنہ اس کا پورا مال مٹی اور گارے میں ملا دیتے ہیں۔ مٹی اور گارے میں ملانے کا کیا مطلب؟ مٹی اور گارے میں ملانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری زندگی کی جمع پونجی اٹھاتا ہے اور ایک مکان بنانے پہ سارے پیسے لگاتا ہے، چند دن قیام کرتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے، اسی زمین کا مال کمایا ہوا اسی زمین کے اوپر چھوڑ کے زیر زمین چلا جاتا ہے۔ اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیماری دیتے ہیں کہ مال ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے مال کو استعمال نہیں کر سکتا۔ پرہیزی کھانا کھائے گا، حالانکہ ہر چیز کھانے کے قابل ہوگا لیکن کھانے سے معذور ہوگا۔
اور چوتھی چیز ہمارے اکابرین نے فرمایا یا پھر اللہ تعالیٰ ایسے حکمراں اس پہ مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے سارے مال کو غصب کر لیتے ہیں، جو چیزیں ہیں ساری کی ساری حکومت اپنے پاس لے لیتی ہے۔ اور پانچواں ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جو اپنی پوری زندگی کو صرف اور صرف مقصد دنیا کمانے کے لیے لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جانے کے راستے کو تو کھلا رکھتے ہیں، مال کے واپس آنے والے راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا تیز بزنس مین ہو گیا ہوں کہ یہاں لگاؤں گا تو اس کو ملٹی پلائی بائی 4 کروں گا، اپنی ساری رقم کو کہیں پہ انویسٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انویسٹمنٹ کے راستے کو کھلا رکھتے ہیں اور پروفٹ کے راستے کو بند کر دیتے ہیں، سارا کا سارا مال وہیں جا کے جنگ ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہوتا ہے اور کروڑوں کا قرض دار بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے۔ اگر اس زندگی میں صرف یہی مقصد بنا لیا کہ میں تعلیم حاصل کروں گا، میں شادی کروں گا، میں نوکری کروں گا، میرے بچے ہوں گے، ان کی تعلیم کروں گا، ان کی شادی کروں گا، تو یہ ساری زندگی 50 60 70 سال کی گزر جائے گی، دین کی محنت کا وقت نہیں ملے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور تحقیق ہم نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا، اور محنت 2 طرح سے ہے۔ ایک محنت ہے دنیا کمانے کی محنت، اور دوسری محنت ہے دین کا علم حاصل کرنے کی محنت۔ یہ وہ محنت ہے جس کے لیے ہدایہ اکیڈمی جو ہے شہر شہر گھوم رہی ہے، اور پوری دنیا کے 34 ممالک میں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے سال تک 32 ممالک میں لوگ پڑھ رہے تھے، اس سال 2 ملکوں سے ایڈمیشن آیا، ایک یوگینڈا سے ایڈمیشن آیا اور ایک مالدیو سے ایڈمیشن آیا، تو 34 ملکوں میں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، صرف اسی لیے کہ ساری توانائی اس دنیا میں نہیں لگانی۔ انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے، انسان انجینئر بن جاتا ہے، انسان وکیل بن جاتا ہے، انسان جج بن جاتا ہے، انسان ہر چیز کر لیتا ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کا ایک حصہ دین کا علم حاصل کرنے میں لگائے، تاکہ دین کا علم آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت چاہتے کیا ہیں، اور یہ انسان کے اوپر فرض ہے، ہم سب کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ شریعت کہتی کیا ہے۔ اس وقت مجھ پر شریعت کا حکم کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، پاکی کیا چیز ہے، ناپاکی کیا چیز ہے۔ یہاں تو بچے شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا نہیں پتا۔ بچیاں جو ہیں ان کی شادی طے ہو چکی ہوتی ہے اور والدین حیض و نفاس کے مسائل ہی نہیں بتاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین خود بیچارے کورے ہیں۔ ہمارے پاس ذکر اذکار کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے رب کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تلاوت قرآن کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس دین کی تبلیغ پہ جانے کا وقت نہیں ہے۔ مسجد سے آ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے مسجد میں، اور امپورٹنٹ میٹنگ کس چیز کی ہے؟ ایمان اور یقین کی بات ہو رہی ہے۔ نوک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے ابھی مصروف ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ باپ ٹاک شو دیکھ رہا ہے، باپ فارغ بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم مصروف ہیں۔ ایمان اور یقین سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوگی کوئی؟ لیکن آج ہم نے اپنی زندگی کا چونکہ مقصد اور محور ہی اس دنیا کو بنایا ہے، ہم دنیا میں مگن ہو گئے۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے اکابرین میں سے ایک اکابر ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ۔ ان کی مختلف وہ اپنے مریدین کو نصیحت فرماتے تھے
اور بڑے بڑے مشائخ ان کے پاس جا کے اور ان سے دین حاصل کرتے تھے. ان کی نصیحتوں میں سے 2 نصیحتیں سنا کے یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرے گا. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نصیحت نمبر 1، پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے. اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے. اب دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ آج اگر آپ دیکھیں سرچ کریں تو پاکستان میں ایوریج لائف اسپین کیا ہوگا؟ 62-63 ایئرس. جبکہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہوں گی وہ ہوں گی ما بین 70 و 60. یہ 60 اور 70 سال کے درمیان میری امت کی عمر ہوگی. یہ 60-70 سال کی زندگی صرف اور صرف اس دنیا میں لگا دیں گے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ان کو اللہ نے عمر دی 900 سے زیادہ سال، 960 یا 940 سال ان کو اللہ نے عمر دی. وہ اس دنیا میں رہے اور دین کی تبلیغ کرتے رہے. ایک دن ایک بڑھیا آئی اور آ کے کہنے لگی نوح علیہ السلام میرے جو بچے ہیں یہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام نے پوچھا اچھا بڑھیا تیرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا نوح علیہ السلام کوئی بچے 200 سال میں فوت ہو جاتے ہیں اور کوئی بچے 300 سال میں فوت ہو جاتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا بڑھیا ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان کی عمر ہی 60-70 سال ہوگی. تو بڑھیا نے کہا کیا پوری زندگی 60-70 سال ہوگی؟ تو کیا نوح علیہ السلام وہ شادی بھی کریں گے کام کاروبار بھی کریں گے؟ نوح علیہ السلام نے کہا بڑھیا پوری عمر 60-70 سال ہوگی اور اس میں وہ ساری چیزیں کریں گے. تو اس بڑھیا نے کہا نوح علیہ السلام اگر میں اس وقت میں پیدا ہو جاتی تو 60-70 سال تو میں اللہ کے ایک سجدے میں گزار دیتی. اگر میں اس وقت میں پیدا ہوتی تو 60-70 سال تو ایک سجدے میں گزارتی. آج آپ دیکھ لیں ہماری 5 وقت کی نمازیں، آپ ٹائم کیلکولیٹ کر لیں، ٹائم مینجمنٹ یہ لگا لیں اس پہ موبائل پہ اپنا اسٹاپ واچ، تو آدھے گھنٹے میں نماز 5 وقت کی پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا. پورے دن میں اپنے تلاوت کو دیکھ لیں، اپنے ذکر اذکار کو دیکھ لیں، بہت تیر مار لیں گے تو 1 گھنٹہ نکالیں گے 24 گھنٹے میں اللہ کو یاد کرنے کا. نوح علیہ السلام کو اللہ نے 900 سے زیادہ سال اس دنیا میں رکھا. ایک دن اللہ نے وحی بھیجی اے میرے پیارے نوح اس دنیا کی زندگی کو تو نے کیسا پایا؟ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس دنیا کی زندگی کو میں نے ایسا پایا جیسے ایک گھر ہو اس کے 2 دروازے ہو، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل گیا. 960 سال زندہ رہنے والا نبی یہ کہتا ہے ایسے محسوس ہوا اس دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے واپس. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک محل تعمیر کیا جائے اور محل ایسا تعمیر کیا جائے کہ اس میں کوئی عیب نظر نہ آنا چاہیے. چنانچہ وزیر صاحب نے پورے ملک میں اعلان کر دیا، ماہر تعمیرات کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت کے لیے محل تعمیر کرنا ہے اور ایسا محل تعمیر کرنا ہے جس میں عیب کوئی نہ ہو. بادشاہ سے جب ان کی ملاقات کرائی گئی تو بادشاہ نے کہا ایسا محل تعمیر کرنا ہے جس میں عیب نہ ہو، اگر عیب نکل آیا تو گردن قلم کرا دیں. اب تو پھنس گئے. ایک تو سلیکٹ ہو گئے، اوپر سے بادشاہ کا ایسا حکم. انہوں نے جناب ایسا آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا کہ جب محل تعمیر ہوا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جی محل تعمیر ہو گیا ہے،
سارے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نکال سکتا ہے تو وہ آ کے محل کو دیکھے، جو عیب تلاش کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب یہ آرکیٹیکٹ اور پھنس گئے، اب تو پتہ نہیں لوگ آ کے کیا کیا عیب نکالیں گے۔ چنانچہ لوگ آتے تھے دور قریب سے، آ کے دیکھتے تھے، ہر طرح سے دیکھتے تھے، کسی کو کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ ایک دن دربان کھڑا ہوا تھا، ایک فقیر وہاں سے گزرا، گزرتے گزرتے فقیر نے ایسے دیکھا اور کہا کہ کیا عیب دار محل بنایا ہے۔ اب جب اس نے کہا عیب دار محل بنایا ہے تو دربان نے اس کو پکڑ لیا، سیدھا بادشاہ سلامت کے بعد لے گیا۔ بادشاہ سلامت، یہ فقیر کہتا ہے کہ آپ کے محل میں عیب ہے، یہ کہہ رہا ہے کیا عیب دار محل بنایا ہے۔ بادشاہ کو بھی جلال آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا بتا اس میں کیا عیب ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اس میں 2 عیب ہیں۔ اس نے کہا اس میں 2 عیب ہیں، بتا اس میں کیا عیب ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اس میں پہلا عیب یہ ہے کہ تو بادشاہ اس محل میں ہمیشہ قائم نہیں رہے گا، ایک دن تو یہاں سے چلا جائے گا۔ اور اس محل کا دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ محل بھی پوری زندگی قائم نہیں رہے گا، یہ دنیا چلتی رہے گی اور یہ محل بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے۔ اور دوسری نصیحت فرمائی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بھی شیخ تھے، بڑے بڑے اکابرین کے شیخ تھے، بڑے بڑے اکابرین جا کے ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے دین حاصل کرتے تھے۔ دوسری نصیحت فرمائی آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی۔ ایک بار انسان اس دنیا سے آخرت میں چلے گیا پھر اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ ایک حکایت فرماتے ہیں اور اس حکایت میں فرماتے ہیں یہ آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے، تو فرمایا جتنا بھی خلا ہے نا زمین اور آسمان میں، جتنا بھی یہ ویکیوم، جتنا بھی یہ گیپ ہے، اس سارے کے سارے خلا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے۔ رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ گندم کے دانے سے بھی چھوٹا دانہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے اس پورے خلا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے وہ ایک دانہ لے جائے، اس کے 1000 سال کے بعد دوسرا پرندہ آئے وہ دوسرا دانہ لے جائے، اور اس کے 1000 سال کے بعد تیسرا پرندہ آئے وہ تیسرا دانہ لے جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ آج جو یہ ہدایہ اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، اپنے آپ کو 8 سال پیش کرنے کے لیے آ گئے ہیں، عالم بننے کی جستجو میں آئے ہیں، وہ یہ 8 سال کو نہ دیکھیں، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کے اجر کو دیکھیں۔ جب آخرت کے میدان میں کھڑے ہوں گے ایک طرف سارے انبیاء ہوں گے اور اس کے بعد علماء ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ عام چیز نہیں ہے جس کے لیے ہدایہ اکیڈمی میں ہم نے داخلہ لے لیا ہے، یہ اسپیشل چیز ہے، یہ جادو کی چیز ہے جو ہاتھ گھماتے ہی جنت میں لے جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے جنت میں محل بناتے ہیں، محل بناتے بناتے ایک فرشتہ پوچھتا ہے یہ کس کا محل ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ اس کا محل ہے جو زمین پہ جو ہے دین کا علم حاصل کر رہا ہے، دین کے لیے اپنے وقت کو لگا رہا ہے، جتنا وہ وقت دین میں لگا رہا ہے اس وقت کی برکت سے اللہ مٹی اور گارا بھیج رہے ہیں، اور وہ مشک کی مٹی اور گارا جو ہے اس سے محل تعمیر ہو رہا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد محل کی تعمیر رک گئی۔
فرشتہ پوچھتا ہے بھائی یہ محل کیوں رک گیا، اس کی تعمیرات کا کام کیوں رک گیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ جو بندہ دین کے علم میں لگ گیا تھا، دین کی محنت میں لگ گیا تھا، اب وہ دنیا میں لگ گیا ہے تو مٹی اور گارا بھی نہیں آ رہا، تو یہ محل بھی رک گیا ہے۔ جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، سب کے سب جنت میں جائیں گے، جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنتی کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، وہ سمجھے گا ہر چیز فل فلیش ہو گئی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں جنتی کو خوشبو آئے، وہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ فرشتوں یہ کیسی خوشبو ہے، یہ تو آج پہلی مرتبہ میں نے اپنے جنت میں سونگھی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ خوشبو جو ہے آپ سے ایک لیول اوپر والے جنتی نے ڈکار لی ہے، اس کی ڈکار کی اتنی خوشبو ہے کہ وہ آپ کی جنت میں بھی آ گئی۔ وہ پوچھے گا اچھا تو میرے اور اس کے نامہ اعمال میں اتنا فرق ہے کہ اس کی ڈکار کی خوشبو بھی میری جنت میں نہیں ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اس کے اور آپ کے نامہ اعمال تو سیم تھے، صرف ایک سبحان اللہ اس نے زیادہ کہا تھا، اس کے لیول اوپر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو وقت دنیا میں ہم گنوا دیں گے، جنت میں اگر کوئی حسرت رہے گی تو صرف اسی کی رہے گی جو ہم نے وقت کو ضائع کیا۔ تو دو نصیحتیں، پہلی نصیحت اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، اور دوسری نصیحت آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ آخری بات سنا کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، اب آئی ڈونٹ نو وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک علاقہ ہے، وہاں پر گاؤں بنے ہوئے ہیں مختلف، اور گاؤں میں ایک دوسرے گاؤں میں ٹریولنگ کا جو ڈسٹینس ہے، وہ سفر جو کیا جاتا ہے وہ کشتی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مطلب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے تو کشتی میں جانا پڑے گا، پھر دوسرے گاؤں سے تیسری جگہ جانا ہے تو کشتی میں جانا پڑے گا۔ چنانچہ ایک گاؤں میں گھر تھے اور دوسرے گاؤں میں اسکول تھے۔ تو جو بچے تھے صبح وہ جاتے تھے گاؤں کے کنارے، کشتی والا آتا تھا اور ان کو دوسرے کنارے پہ دوسرے گاؤں چھوڑتا تھا، وہ اپنی اسکول میں چلے جاتے تھے۔ پھر جب اسکول کی چھٹی کے ٹائم آتا تھا تو پھر وہ کشتی والا ملا پہنچ جاتا تھا، وہ بچوں کو بٹھاتا تھا اور پھر اپنے گاؤں میں لے آتا تھا۔ یہ ایک روٹین تھا وہاں کی، جو ٹریولنگ کا جو طریقہ ہے وہ یہی تھا۔ ایک دن صبح ملا نے تمام بچوں کو اسکول چھوڑا، اب جب دوپہر ہوئی تو اسکول سے واپس لیا۔ اب جب بچے آ رہے ہوتے ہیں تو بچوں میں شرارت ہوتی ہے، تو بچوں کو شرارت سوجی۔ ایک بچے نے کہا کہ ملا صاحب کیا آپ کو کیمسٹری آتی ہے؟ اس نے کہا جی کیمسٹری تو نہیں آتی، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا آپ کو کیمسٹری نہیں آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں آتی۔ اس نے کہا لو آپ نے تو اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی۔ اب سارے بچے ہنسنے لگے کہ لو اس نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی۔ دوسرے بچے کو شرارت سوجی، اس نے کہا ملا صاحب آپ کو بایولوجی آتی ہے؟ بایولوجی تو نہیں آتی، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا لو آپ نے تو اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی۔ اب ایک طوفان بدتمیزی مچ گیا، کوئی پوچھ رہا آپ کو انگلش آتی ہے، کوئی بولتا آپ کو میتھس آتی ہے، کوئی پوچھتا آپ کو یہ آتی ہے۔ بندہ کہتا مجھے نہیں آتی، وہ کہتے آپ نے آدھی زندگی ضائع کر دی۔ اب یہ طوفان بدتمیزی عروج پہ تھا، اتنے میں کالے کالے بادل آ گئے، پانی نے ہچکولے لینا شروع کر دیے، کشتی اوپر سے نیچے ہونے لگی۔ ملا سمجھ گیا کہ یہ ڈوب جائے گی۔ جیسے پانی اور تیز ہوا، ملا نے پوچھا اے میرے بچوں کیا تم کو سوئمنگ آتی ہے، تیراکی آتی ہے؟ انہوں نے کہا تیراکی نہیں آتی۔ اس نے کہا تم نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، چھلانگ لگائی اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہی اس شخصیت کا ہوتا ہے جب وہ دین کا علم حاصل کرنے جاتا ہے، 10 لوگ ملتے ہیں، کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو؟ یہ پڑھائی کا وقت ہے، یہ کاروبار کا وقت ہے، یہ اپنی زندگی بنانے کا وقت ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ زندگی یہ بنا رہا ہے۔ جب دھوکے کی آنکھ بند ہوگی، حقیقت کی آنکھ کھلے گی،
پھر پتہ چلے گا کس نے وقت بنایا ہے اور کس نے ضائع کیا ہے۔ یہ مدرسوں میں آنا، 8 سال اپنے آپ کو پیش کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ وقت کو بنانا ہے، ضائع کرنا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب جو اس ہدایہ اکیڈمی میں جڑ گئے ہیں، اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرما دے، ہمیں اس دین کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ جو توڑنے کی کوشش کرے، ہماری دعا ہے کہ وہ خود ٹوٹ جائے، ہمارے حوصلے نہ توڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، جو کچھ سنا ہے اس کو اپنے سینوں میں ذخیرہ کر لیجئے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھول دیجئے، اپنی اصل تصویر کو دیکھ لیجئے۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری۔ اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتک۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین اور بہت کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم کو برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ سیدھا رستہ مل جانے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، یا اللہ عزتیں مل جانے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ قلت سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ آج مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے کہ یہ تعلیمی سال کا افتتاح ہوا ہے، یا اللہ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ چھپ کے کیے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور جو گناہ بھری محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ مجھے گناہوں سے بھی محفوظ فرما دیجئے، اللہ گناہ کے موقعوں سے بھی محفوظ فرما دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین۔ جیسے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جس میں آپ راضی ہوتے ہیں اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جس میں آپ ناراض ہوتے ہیں اللہ ان کاموں کو کرنے سے ہمیں بچا لیجئے، اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ جگ ہسائی سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ اپنے دین کے علم سے ہمیں جوڑ کے رکھیے گا، یا اللہ یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، یا اللہ یہ ہمیں چھڑوانے کے چکر میں لگ جاتا ہے، یا اللہ آپ ہمیں روک لیجئے گا، یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے گا، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں میرے مالک، آپ کی رحمت ہم پر چاہیے میرے اللہ، یا اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پر ڈال دیجئے، یا اللہ ایک رحمت کی نگاہ اس مجمع پہ ڈال دیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ حاضرین مجلس کے دل میں جو نیک خواہش ہو، جو جائز مراد ہو اللہ اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے، اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ جو قرضوں کی ادائیگی کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے، یا اللہ جو گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے، یا ارحم الراحمین۔ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے ہوئوں کو مشکل سے نکال دینے والے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین۔
جن گھروں میں اولادیں ہیں اللہ ان کو نیکوکار بنا دیجئے، اللہ فرما بردار بنا دیجئے، اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، والدین کے لیے فرائض کی ادائیگی کو آسان فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے لیے نیک اور دیندار گھرانوں کے رشتے عطا فرما دیجئے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اللہ جب اولادیں بڑی ہو جاتی ہے اللہ کوئی کام کاروبار کے لیے باہر چلا جاتا ہے، اللہ کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، یا اللہ کے بچی شادی بیاہ کر کے دوسرے شہروں اور ملکوں میں چلی جاتی ہے، اللہ آپ ان کی حفاظت فرما دیجئے، ان کے اعمال کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ جب ہم اپنی اولادوں سے دور ہو جائیں گے اللہ آپ تو ان کے قریب ہوں گے، اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے گا یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے گا، اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیجئے گا یا ارحم الراحمین۔ ہمارے والدین کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے، اللہ جس محنت سے ہماری پرورش کی یا اللہ ہمیں پالا پوسا بڑا کیا یا اللہ اس کے بدلے ان کو بہترین اجر عطا فرما دیجئے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، اللہ جنت کی کھڑکی ان کی قبروں میں عطا فرما دیجئے، اللہ جو حیات ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہ ایک اور التجا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ جس بمباری کی حالت میں وہ رہتے ہیں، جس خوف کے عالم میں وہ رہتے ہیں، اللہ جس بھوک کے حال میں وہ رہتے ہیں یا اللہ ان کے اوپر سے یہ پریشانی کو دور فرما دیجئے یا اللہ یہود و نصارہ کو تباہ اور برباد فرما دیجئے یا اللہ ان کی چالوں کو انہی کی طرف لوٹا دیجئے، اللہ ہمارے بھائی بہنوں بچوں اور بوڑھوں کی مدد کر دیجئے یا اللہ ہمیں شدید پریشانی ہے ہمارے بھائیوں کی وجہ سے یا اللہ ان کی غیبی امداد فرما دیجئے یا اللہ دشمنوں کے جہازوں کو ہوا میں تباہ کر دیجئے، ان کے بحری بیڑوں کو سمندر میں غرق فرما دیجئے یا ارحم الراحمین، ان کی بھرپور مدد فرما دیجئے۔ اللہ غزوہ خندق کے موقع پہ آپ نے ایسی ہوا چلائی تھی کہ کفار کے خیمے بھی اڑ گئے تھے، اللہ ان کے برتن بھی اڑ گئے تھے، اللہ اپنی ہواؤں پہ تو آپ کا قبضہ ہے، اللہ اپنی ایسی ہوا چلا دیجئے کہ وہ نیست و نابود ہو جائے، اللہ ان کی چالوں کو انہی کی طرف لوٹا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ملک پاکستان کی مدد فرما دیجئے، اللہ اس کو ہر قسم کی پریشانی سے ہر قسم کی آفت سے محفوظ فرما دیجئے، تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس کی حفاظت فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جس مقصد کے لیے یہ پاک وطن حاصل کیا گیا تھا اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے، بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما دیجئے یا اللہ اس مسجد مدرسے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما دیجئے، ہر وہ شخص جو اس مبارک مسجد میں داخل ہو اللہ اس کے سینے کو تقوی سے منور فرما دیجئے، اللہ ہمارے مدرسے ہدایہ اکیڈمی کے اوپر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما دیجئے، تمام اساتذہ طلباء اور ہمارے شیخ حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ تمام کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دیجئے، اللہ پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے یا اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں
اللہ ان سب کی مغفرت فرما جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ جی۔ آن لائن سیکشن کے تمام اسٹوڈنٹس اپنی اپنی کلاسز میں چلے جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ آپ لوگوں کی شرکت کا کل سے کلاسز شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ ایبٹ آباد کیمپس کی۔ ہمارے مفتی نصیر صاحب ہیں، ناظم تعلیمات ہیں، اس کے علاوہ مولانا وحاد صاحب ہیں، یہ بھی آپ کو پڑھائیں گے، اور مولانا امان اللہ صاحب اور مولانا وحاد صاحب، یہ تین حضرات جو ہیں آپ کو پڑھائیں گے۔ کل صبح 8 بجے کلاسز شروع ہوں گی۔ نہیں تو ان کی دوپہر میں اسلام آباد میں۔ اچھا کل سنڈے، ہاں کل سنڈے کو 8 بجے سے 11 بجے تک۔ تو ہفتے والے دن 2 سے لے کے 5 بجے تک، ظہر کے بعد 2 سے لے کے 5 بجے تک ہفتے کو کلاسز ہوا کریں گی، اور اتوار کو صبح کے اوقات میں ہوں گی 8 بجے سے 11 بجے کے درمیان۔ تو کل آپ لوگ تشریف لائیں گے تو مفتی نصیر صاحب آپ کو ٹائم ٹیبل بھی دے دیں گے، کتابوں کے حوالے سے بھی بتا دیں گے، تو انشاءاللہ کل سے ریگولر کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ آدھا گھنٹہ مسافر